گزشتہ خطبے میں دو باتیں بیان ہوئیں۔ ایک یہ کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے علاوہ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا اور موت سے مبرہ رہنا اسے اللہ نے اپنی معبودیت کی دلیل بنائے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور سورۃ المومن میں کہا هو الحی لا الہ الا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوپر موت کی تلخیوں کے آ جانے کو اس بات پہ دلیل بنایا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا مخلوقات میں سے میں ہوتا جو سب سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، اولیٰ ہوں، ارفع ہوں، ساری کائنات کا سرتاج ہوں، سردار ہوں، امام الانبیاء ہوں، تو پھر موت کی تلخیاں مجھ پہ تو نہ آتی۔ موت کی تلخیوں کا مجھ پہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا ہو۔ یہاں پہ ہم نے اپنی پچھلی تقریر کو، خطبے کو ختم کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت کے آ جانے کو اس بات کی دلیل بنایا کہ وہ معبود اور الہ نہیں۔ انہوں نے بھی اسے آپ کی موت پر بطور دلیل پیش کی۔ یہاں میں نے ایک بات پچھلے جمعے آپ سے کی
کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں عقل اور عشق، محبت، یہ دونوں ان میں پائے جاتے ہیں۔ دونوں انسان کے اندر ہونے بھی چاہیے۔ عقل جو ہے یہ 100 بہانے تراش لیتی ہے، کسی چیز کے جائز ہونے کے، کسی چیز کے یہ چیز مجھے استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، عقل اس کے بہانے تراش لیتی، دلائل ڈھونڈتی ہے، دلائل۔ اور جو محبت ہوتی ہے نا وہ اندھی ہوتی ہے، کچھ نہیں سوچتی، بس بے خطر کود پڑا، آگ میں کود پڑتے۔ لیکن دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ جہاں عشق کا گھوڑا سرپٹ بھاگنے لگے تو عقل کو چاہیے کہ وہ اسے لگام دے، روکے، اور جہاں عقل سست پڑ جائے وہاں عشق اسے تھوڑا سا ابھارے۔ صحابہ میں یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن کبھی کبھی ان میں عشق کا غلبہ ہو جاتا تھا، محبت کا غلبہ ہو جاتا تھا، اور عقل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو صحابہ کی جماعت میں صرف حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی، جن میں عقل اور محبت متوازن چلتے، تناسب ہے۔ مجال ہے کبھی عشق کا گھوڑا سرپٹ بھاگنے لگے، نو، دونوں چیزیں ان میں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، اس سے بڑا کوئی غم نہیں تھا صحابہ کو، کوئی غم نہیں۔ آپ سے جدائی یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اسی لیے یہ خبر سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ جو کہے گا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن قلم کر۔ یہ کیا تھا؟ محبت تھی۔ محبت میں عقل مغلوب ہو گیا، محبت کا رنگ غالب آ گیا ان پر۔ میں تلوار سے گردن قلم کر دوں گا اس کی جس نے یہ کہا کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان کی زبان بند ہو، بول نہیں سکتے۔ صحابہ گزرتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، یہ محبت ہے نبی پاک سے ان کا جو تعلق ہے۔ باغ کو پانی دے رہا ایک صحابی، باہر سے دوسرا صحابی گزرا، اس نے کہا تو نے خبر سنی ہے آقا کا انتقال ہو گیا؟ تو وہ وہیں کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا اگر یہ خبر سچی ہے تو میری آنکھوں کا نور واپس لے، میں ان آنکھوں سے اگر اپنے آقا کو نہیں دیکھوں گا تو میں کسی چیز کو نہیں دیکھنا۔ یہ کیا ہے؟
محبت ہے، غالب آ رہی ہے، عقل مغلوب ہو رہا ہے۔ یہ بڑا عجیب مرحلہ تھا، ایک منٹ کے لیے اس کا تصور آپ کریں، ناقابل برداشت صدمہ ہے۔ یہاں معمولی صدمے سے لوگوں کی عقلیں مغلوب ہو جاتی ہیں۔ اچانک خبر پہنچی والد فوت ہو گئے، اچانک خبر پہنچی بھائی کا انتقال ہو گیا، عقل کیا ہو گئی؟ مغلوب ہو گئی۔ آپ کو بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ۔ یہاں عقل کو قابو رکھنا اور اس اچانک صدمے کی خبر کو سن کے اپنے حواس کو برقرار رکھنا، یہ ہے محبت اور عقل کا تناسب، توازن۔ محبت ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں انسان بالکل مغلوب ہو جائے۔ مجھ سے بڑے بھائی تھے مولانا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، عالم تھے، اچھے خطیب تھے، جامعہ ضیاء العلوم کے ناظم تھے، طبیعت بڑی خوشگوار تھی، مزاج میں مزاح تھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، جمعہ پڑھاتے تھے ہیڈ فقیریاں، واپسی پہ ایکسیڈنٹ، دماغ کی چوٹ تھی، اٹھا کے یہاں سول اسپتال میں لائے، انہوں نے فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ سوموار کے دن شام کے ٹائم ان کا انتقال ہو گیا۔ میں ان 3 دنوں میں وہیں تھا۔ تو جب یہ خبر پہنچی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے چھوٹے بھائی مولانا قاری عصمت اللہ، بچے تو نہیں تھے، انہوں نے بجائے ہسپتال کی طرف جانے کے ہسپتال سے باہر رخ کر لی۔ ہم نے ڈھونڈا، نہیں ملے، خیر ایمبولینس میں نے بنائی، میں نے خود بنائی، انہیں اس میں منتقل کیا، سرگودا لائے۔ یہ جو چھوٹے بھائی صاحب تھے، یہ راولپنڈی کی بس پہ ٹکٹ کٹا کے راولپنڈی پہنچ گئے۔ اس صدمے کی وجہ سے عقل کیا ہو گیا؟ مغلوب ہو گیا۔ اس محبت نے عقل کو کیا کر دیا؟ مغلوب کر دیا۔ پنڈی جا کے سمجھ آئی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ وہاں سے میاں والی سے بندیال والوں نے کہا وہ تو بندیال سارا سرگودے گیا ہوا ہے۔ یہاں پہنچے تو ہم دفن کفن سے فارغ ہو چکے تھے۔ اچانک جو صدمہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو حواس کو قابو میں رکھتے ہیں، اعصاب کو قابو میں رکھتے ہیں، ورنہ آپ کا مشاہدہ ہے کہ عقل مغلوب ہو جاتی اس محبت میں۔ یہ تو ایک بھائی کے انتقال کی خبر ہے، صحابہ کو تو خبر پہنچی تھی کائنات کے سرتاج کی۔ ناقابل برداشت صدمہ ہے صحابہ کے لیے، اپنے بھائیوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی عزت سے بڑھ کر، اپنے وطن، گھر بار، مال، دولت، باغات، زمینیں، سب سے بڑھ کر صحابہ محبت کرتے تھے محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔
انہوں نے تج دی تھی ایک ایک چیز میرے نبی پر، قربان کی تھی ایک ایک چیز میرے نبی پر، مال، دولت، مکان، وطن، ایک ایک چیز قربان کی ہے صحابہ نے۔ وہ تو میرے نبی کا دیدار نہ کرتے، انہیں چین نہیں آتا تھا۔ یہ خبر کہ آقا دنیا سے چلے گئے، یہ ناقابل برداشت تھی صحابہ کے لیے۔ انہیں نبی پاک سے محبت، پیار، الفت، عقیدت، اور یہ محبت صحابہ میں سب سے بڑھ کر صدیق اکبر کو تھی رضی اللہ تعالی، سب سے بڑھ کر وہ محبت کرتے تھے میرے نبی سے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا، اللہ اکبر، سنتے بھی رہتے ہیں آپ، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں، اس کی تہ میں تو اتریں، تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، فکر تو کریں۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا، میں اس کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا۔ اتنے احسان تو ہیں نا، اس کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن خود رب اتارے۔ ما نفعنی مال قط، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا، اور حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، مال تو مال ہے، میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ سب سے زیادہ صدمہ تو انہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے نبی کے انتقال کا سب سے زیادہ صدمہ ابو بکر کو ہونا چاہیے تھا، انہیں محبت جو زیادہ تھی۔ باقی صحابہ مغلوب ہو گئے، تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، غصے میں ہیں، زبانیں بند ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ اور اس وقت عقل اور عشق، اس کا جو حسین امتزاج ہے، اس کا مظہر جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ جرت تو ذرا اس بندے کی دیکھیے، ہمت تو اس بندے کی ذرا دیکھیے۔ میں حیران ہوتا ہوں، خدا کی قسم حیران ہوتا ہوں۔ بندہ جتنا بھی حوصلہ کر لینا، کسی عزیز کے انتقال پر اچانک خبر پہنچی، جتنا بھی حوصلہ کر لے، آپ ہسپتال میں ہوں، لاہور ہوں، اسلام آباد ہوں، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیٹے کے بیماری میں وہ فوت ہو جائے، آپ مضبوط اعصاب والے ہیں، حوصلہ آپ میں ہے، لیکن جب آپ ٹیلی فون پہ پچھلے گھر والوں کو خبر دیں گے نا، اپنے کسی بھائی کو یا کسی عزیز کو، تو آپ ضبط نہیں کر سکتے، آپ کی آواز کپ کپ آئے گی، جتنا بھی آپ حوصلہ کر لیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، حضرت ابو بکر نے نبی پاک کے انتقال کے بعد جو پہلا خطبہ دیا ہے، خدا کی قسم خطابت کے موتی پر ہو کے رکھا، بندہ حیران ہوتا ہے، کتنا استقلال ہے، حوصلہ ہے، صبر ہے، استقامت کا پہاڑ ہے۔ مجال ہے عقل مغلوب ہوئی ہو، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ بار خلافت جو اس نے اٹھانا تھا، اگر یہ بھی مغلوب العقل ہو جاتا، کون سنبھالتا، کون سنبھالتا؟ اب بھی کبھی کسی خاندان کو صدمہ پہنچے تو آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے مرنے والے کا، تو آپ اسے کہتے ہیں، تو صبر کریں گا تے تاں باقی بھرا تے بہنا بھی صبر کرن گے، کہتے ہو نا کہ تو نے سنبھالنا ہے، اب گھر کا نظام تو نے سنبھالنا ہے، تو حوصلہ کرے گا نا، تیرے دیکھا دیکھی باقی بھی حوصلہ کریں گے،
آج ابو بکر حوصلے میں ہے، صدمہ اسے سب سے زیادہ ہے، لیکن اس نے بار خلافت کو اٹھانا ہے، حوصلے میں ہے۔ اندر حجرے سے باہر نکلے، سیدھے ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے کہا الا رسلک یا عمر، انہی قدموں پہ بیٹھو اور میری بات سنو۔ اب صحابہ حضرت عمر کو چھوڑ کے ممبر کے قریب آ گئے، کیوں؟ یہ اندر سے ہو کے آئے، یہ صحیح اطلاع دیں گے، یہ صحیح خبر دیں گے۔ آپ نے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، میری بات سنو۔ حضرت عمر سنتے ہی نہیں، تلوار ہاتھ میں، ننگی تلوار ہے ہاتھ میں، جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ انہوں نے حوصلے کے ساتھ خطبے کو شروع کیا۔ اٹھائیے بخاری، فحمد اللہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم صلی علی النبی، پھر نبی اکرم کی ذات گرامی پہ تحفہ درود و سلام بھیجا، جس طرح ہم خطبہ شروع کرتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، پھر ہم کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحفہ درود و سلام، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر درود پڑھا اور پھر کہا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد عربی کی پوجا پاٹ کرتا ہے، جو تم میں سے محمد عربی کو اپنا معبود سمجھتا ہے، جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے، وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیں، ان محمدن قد مات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو موت کا جام پی لیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ کیا بات! اس موقع پہ بھی خطبے یاد رہتے ہیں؟ ابھی تو اندر سے ہو کے آئے ہیں، 1 منٹ ہوا ہے، وہاں جا کے ان کو پتا چلا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، 1 منٹ کے بعد، چلو یار 10 منٹ، 15 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، دن، اس کے بعد بندے کو حوصلہ آ جائے، 2 منٹ پہلے تو اندر سے نکل کے باہر آ رہے ہیں، پہاڑ کی طرح یہ صدمہ ان کے دماغ پر گرا ہے، لیکن اس کے خطبے کا انداز دیکھو، اس کے الفاظ دیکھو، اس کے دلائل دیکھو، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، اگلے جملے کیا، میں ترجمہ نہیں کروں، وہ بالکل آسان لفظ ہیں، میرے مقتدی اس کو ضرور سمجھ لیں گے۔ آگے کیا کہا؟ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، وَمِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اللہ کو معبود سمجھتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت۔ اللہ کی معبودیت پر انہوں نے کس کو بطور دلیل پیش کیا؟ ہمیشہ زندہ رہنے کو۔ انداز تو دیکھیے، کیوں بھائی؟ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ دے رہے ہیں، سننے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ میں سے کون نبی پاک کی عبادت کرتا تھا؟ صحابہ میں سے بھی کوئی نبی پاک کو معبود مانتا تھا؟
صحابہ میں بھی کوئی ان کی عبادت کرتا تھا، پھر یہ انداز کیوں اپنایا؟ بس حجرے سے نکل کے یہاں تک آئے، راستے میں ان کے ذہن میں اتنی مضبوط دلیل کیسے آ گئی؟ صدقے جاواں ابو بکر تیری ذہانت اور خطابت پر، یہ دلیل ان کے ذہن میں کیسے آئی؟ وہ کہنا چاہتی ہیں عمر سنو، تم جو کہتے ہو کہ نبی پاک نے انتقال نہیں کیا، تم انہیں معبود مانتے ہو؟ اگر معبود مانتے ہو پھر تو واقعی بات صحیح ہے کہ معبود پر موت نہیں آئے گی، اور اگر معبود نہیں مانتے ہو محبوب مانتے ہو تو ان محمدن قد مات۔ اگلی بات بڑی زبردست ہے، ثم کرا، پھر ابو بکر نے اپنی اس بات پر قرآن کی آیتوں کو بطور دلیل پیش کیا۔ واہ ابو بکر، موقع کیا ہے، لیکن اس کا ذہن مضبوط ہے، جمع ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی اس بات پر قرآن کو بطور دلیل پیش کیا۔ آپ نے موت کا جام پی لیا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا انک میت وانہم میتون، میرے پیغمبر تو بھی موت کا جام پینے والا ہے، اور یہ جو تیرے مخالف ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، انہوں نے بھی مرنا ہے، پھر تم سب نے میرے پاس آ جانا ہے، وہاں میں انصاف کے ساتھ فیصلے چکا دوں۔ اس آیت کو بطور دلیل پیش کی، اور صرف ایک آیت نہیں، پھر دوسری آیت کو بطور دلیل پیش کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ غزوہ احد میں۔ کہاں؟ کیوں؟ خبر مشہور ہو گئی تھی، افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی پاک شہید ہو گئے، کچھ صحابہ نے تلواریں چھوڑ دیں، نبی پاک ہی نہیں رہے تو اب کاہے کے لیے لڑنا؟ کچھ چپ کر کے بیٹھ گئے، کچھ نے کہا نبی پاک شہید ہوئے ہیں، ان کا رب تو زندہ ہے، جس رستے پہ تمہیں نبی پاک چھوڑ کے گئے اس رستے کو اپنانے کے لیے جہاد کرو اور تلواریں اٹھاؤ۔ تو صحابہ پریشان کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ شہید ہو گئے، آپ چلے گئے دنیا سے۔ اسے صحابہ نے عجیب سمجھا، اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول۔ کیا انداز ہے قرآن کا، نہیں ہے محمد مگر کیا ہیں؟ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ کیا کہنا چاہتا ہے رب؟ وہ معبود نہیں ہیں، کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ تم جو کہتے ہو کہ شہید نہیں ہونا، موت نہیں آنی، انتقال نہیں کرنا، تو وہ کوئی معبود ہے؟ وما محمد الا رسول، اللہ کے نبی رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، افئن مات، اگر یہ بھی موت کا جام پی لیں، او قتلا، یا ان کو شہید کر دیا جائے، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جہالت کے دور میں چلے جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے، دین چھوڑ دو گے۔ تو یہ خبر تھی کہ نبی پاک بھی موت سے مستثنا
نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے ان دونوں آیتوں کو اپنی بات پر بطور دلیل پیش کی۔ آج تو لوگ اس لیے ہم پر فتویٰ بازی کرتے کہ یہ نبی پاک پر موت کے قائل، کہ موت آ گئی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ جو ماتا کا لفظ ہے، یہ سب سے پہلے میں نے تو نہیں بولا، یہ سب سے پہلے کس نے بولا تھا؟ خلیفہ اول نے بولا ہے۔ میت کا لفظ بھی سب سے پہلے میں نے نہیں بولا، یہ بھی حجرہ عائشہ میں میرے آقا کے ماتھے مبارک کو چوم کر ابو بکر نے بولا تھا، طبت حیم و میتا۔ یہ میت کا لفظ نبی پاک پہ سب سے پہلے کس نے بولا تھا؟ یہ ادب، عشق اور محبت کے جو ترازو ہیں، یہ تم نے تراشے، تم نے معیار بنایا ہے کہ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے؟ نہیں، میرے نبی سے عشق اور محبت کا پیمانہ تم نہیں ہو، ابو بکر ہے، ابو بکر۔ یہ لفظ گستاخی کا ہوتا، ابو بکر اس لفظ کو استعمال نہ کر۔ پھر حضرت علی نے کیا، دوسرے دن جب حضرت عمر نے خطبہ دیا انہوں نے کیا، اٹھاؤ بخاری، یہی لفظ حضرت علی نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت ابو بکر نے بھی، سب نے یہی لفظ استعمال کی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، یہ کوئی عقل دا بھورا ہے جے، اور انصاف کی ماں نہیں مر گئی تو صحابہ جب میرے نبی کو دفن کر رہے تھے کیا سمجھ کے دفن کر رہے؟ زندہ؟ بولو، دفن نہیں کیے؟ کیا دلیلیں ہیں تمہارے پاس؟ عجیب عجیب دلیلیں۔ نبی پاک کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ نبی زندہ ہیں۔ انا للہ و انا، یہ دلیل ہے۔ شہید کو جو زندہ کہا گیا ہے اور تم کہتے ہو چونکہ شہید زندہ ہیں لہذا نبی تو اس سے اعلیٰ ہیں، تو یہ زندہ ہیں تو وہ بھی، تم قیاس کرتے ہو شہیدوں کی حیات پر، قیاس کرتے ہو شہیدوں کی حیات پر، تو شہید کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کون سی دلیل ہوئی میاں کہ نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ زندہ ہے؟ تو پھر شہید کی بیوی سے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اللہ کے بندو، نبی کی بیویوں سے نکاح یہ کہنا کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی پاک زندہ ہیں، یہ صحیح نہیں۔ نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی کے جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ ورنہ تو تم نبی کی حیات کو شہید کی حیات پہ قیاس کرتے ہو، تو شہید کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوتا تو پھر ادھر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ دلیلیں نہیں ہیں، بس یہ کہنا کہ میت کا لفظ، ماتا کا لفظ، یہ کہنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ یہ لفظ استعمال ہم نے نہیں کیے، یہ لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیے؟ سیدنا صدیق اکبر نے استعمال کیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ بتاؤ، موت کوئی بھیڑی شے، بری چیز ہے؟ بری، یہ تیرے میرے لیے بری چیز ہے، ہاں تمہارے لیے میرے لیے بری چیز ہے۔
اپنے کرتوتاں دا پتہ نہ تے پتہ بھی شکنجا چڑھنا، شکنجا چڑھنا، پھر ہے بری، آگے نظر آ رہی ہے رب کا غضب، آگ، ناراضگی، بری ہیں، ان کے لیے کوئی بری نہیں کہ میرے نبی کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں جبریل قریب کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، تصور تو کرو یار، بالکل آخری وقت ہے، جبریل قریب کھڑا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، رب نے اسے بھیجا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے اجازت نہیں لینی۔ کیا مقام ہے نبوت کا، نہیں داخل ہونا گھر میں، اجازت کے بغیر نہیں داخل ہونا، اجازت لینا چاہتا ہے بلا لوں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتا ادھر کیا حالات ہیں، ادھر کیا حالات ہیں؟ جبریل کہتا ہے وہ تیری ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے، قد اشتاق لقاءک، مجھے کسی ذریعے سے یہ خبر پہنچے نا، کہ رب تو رب، فرشتے ہماری ملاقات کے انتظار میں ہیں، تو خدا کی قسم میں ایک منٹ بھی اس دنیا میں نہ رہنا چاہوں، نہ رہنا چاہوں۔ پھر یہ دنیا کیا ہے؟ کیا ہے یہ دنیا؟ جن کو یہ کہا جا رہا ہے رب قد اشتاق، رب تیری ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے موت کیا بری چیز ہے؟ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ کراچی کے ایک عالم تھے مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 63 سال سے جب آگے پہنچے عمر میں تو وہ کہتے ہیں اصل عمر تے گزر گئی ہے تے ہن زائد ہی گزار رہے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے بے رب کا پیغام ہی نہیں آ رہا، میں تو انتظار میں ہوں۔ جنہیں پتہ ہوتا ہے نا وہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں ہم جیسے لوگ رہنا چاہتے ہیں، کچھ اور جی لے بھی ہے اگے شکنجا چڑھنا، لیکن کتنا جینا ہے، کتنا جی لینا ہے؟ اگر لمبی عمر پا لی جائے تو کیا وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے؟ ہمارے شکنجے سے بچ جائیں گے وہ لوگ؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، پہلے حبیب سے مراد میں ہوں مومن، دوسرے حبیب سے مراد رب ہے، رب ہے، یہ دونوں حبیب میں تمہیں سمجھا دیتے تھے، ہن تسی سمجھنا۔ الموت جسر، موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے۔ موت نہیں آنی تو رب سے ملاقات کیسے ہونی؟ موت کا لفظ کوئی برا نہیں ہے، موت تو مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، حضرت عمر کہتی ہیں میں نے ان کے یہ الفاظ اور آیت سنی نا، اور مجھے یقین ہوا کہ آقا کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں گھٹنوں کے بل گر پڑا، پھر میں قدموں سے چل کر حضرت ابو بکر کے پاس نہیں آ سکتا تھا، میں گھٹنوں کے بل گھستا ہوا ابو بکر کے پاس آیا۔ یہاں بھی دیکھیے حضرت عمر جیسا مضبوط آدمی میرے آقا کی وفات کی خبر سنتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ سب سے بڑا محب میرے نبی کا، نبی پاک کے انتقال کو دیکھ کے آیا ہے، کتنی جرت کے ساتھ خطبہ دے رہا ہے، استقامت کا پہاڑ ہے۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل گھستے ہوئے آگے آئے، منبر کے قریب آئے اور قریب آ کے کہا ابو بکر تجھ پہ اللہ رحم کرے، ہمیں تو یہ آیت یاد ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں تو یہ آیت یاد ہی نہیں تھی، آج آپ نے یاد دلائی ہے، آگے سنو آگے۔ پھر اس کے بعد ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او۔ دیکھا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقل اور عشق کے درمیان امتزاج، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، عشق بھی عقل بھی۔ نبی پاک کا انتقال ہو گیا تو جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، ادھر منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ادھر اسامہ کا لشکر بھیجنا ہے شام کی سرحد پر، رومیوں کے مقابلے میں جی، رومیوں کو بھی تھوڑا سا طمع ہوا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، ہن ساڈے واسطے موقع مدینے تے چڑھائی دا، وہ بھی ذرا تیز ہوئے، انہوں نے بھی اپنی فوجیں سرحد پہ جمع کر لی۔ اب دیکھیے سارے صحابہ اس بات کی طرف مائل ہوئے کہ اسامہ کا لشکر نہ بھیجا جائے، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا جائے، ان کا کلا کما کریں، ان کا کلا کما کر لیں گے، پھر یہ لشکر روانہ کیا جائے۔ سارے صحابہ حضرت عمر سمیت کہ 2 محاذ 3 محاذ نہیں کھولنے چاہیے، جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کریں، پھر اسامہ کا لشکر روانہ ہو۔ حضرت عمر نے آ کے یہ تجویز پیش کی سب صحابہ کی طرف سے، سارے صحابہ ایک طرف، اکیلا ابو بکر ایک۔ حد ہو گئی ہے جرت کی، حوصلے کی، بہادری کی۔ حضرت عمر نے جب تجویز پیش کی تو حضرت ابو بکر نے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام کے بعد نرم ہو گئے ہو، اسلام کے بعد نرم ہو گئے ہو، کہتے ہو اسامہ کے لشکر کو میں روانہ نہ کروں، جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر اس کو ضرور روانہ کریں۔ لشکر روانہ ہو گئے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جہاں کسی صحابی کی نظر نہیں پہنچی وہاں ابو بکر کی نظر پہنچی۔ فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو منکرین زکوٰۃ تھے اور وہ جو مدعیان نبوت تھے، انہاں سوچیا اے رومیاں دے خلاف لڑن جا رہے ہیں،
اس وقت روم اس طرح تھا جس طرح امریکہ. رومیوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں. مسلمان ایڈے کمزور نہیں ہوئے. ادھر رومیوں کو پتہ چلا کہ ہم نے مدینے پہ کیسے حملہ کرنا ہے، وہ تو خود ہمارے ملک میں گھسنے کے لیے آ رہے ہیں. ان پہ روب طاری ہوا، وہ پسپا ہو گئے. پھر دوسرے سارے فتنے بیٹھ گئے. جو بات کسی صحابی کے ذہن میں نہ آئی وہ ابو بکر کے ذہن میں، وہ ابو بکر کے ذہن. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو. کل ایک ذاکر صاحب تقریر کر رہے تھے، فیس بک پہ سنا کہ ابو بکر غار میں میرے نبی کے ساتھ کوئی نہیں تھا. واہ، مزہ آیا نا. بندہ انکار کرے نا حقائق دا. ابو بکر یار غار نہیں ہے. قرآن بولا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دونوں ساتھی غار میں تھے، جب اللہ کا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ابو بکر ساتھ نہیں تھا تو بولو تو صحیح کون تھا؟ یہ جو قرآن کہتا ہے وہ دونوں غار میں تھے، تو بولو تو صحیح نا. ابو بکر نہیں تھا تو کون تھا؟ حضرت علی تو بستر رسول پہ تھے. کیوں بھائی؟ حضرت علی کہاں تھے؟ انہیں تو میرے نبی نے اپنے بستر پہ سلایا، بلکہ رب نے سلایا. پتہ نہیں آپ کو میرا جملہ پسند آئے یا نہ آئے، بلکہ رب نے یہ فیصلے کیے. رب نے کہا لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے اور میری امانت ابو بکر کے حوالے. لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا. نہیں یہ اتنا ہی زور ہے. شکر کرو اتنا بھی نعرہ لا لیں. اللہ کے ہاں تو برابر ہے نا. علی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی آ جانا. لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد، رب کی امانت. حضرت علی بہت اونچے ہیں. حضرت علی بہت اونچے ہیں. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے افضل. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اس کی عظمت کا انکار کون کر سکتا ہے جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے؟ میرے نبی نے پالا، بچوں میں پہلا مومن ہے، تلوار چلانے کا دھنی ہے، بدر احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے. ان کی عظمتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا. لیکن ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی. حضرت علی کی عظمتوں کا انکار نہیں ہے. انکار تم تقابل بناتے ہو. تم نے ایک آنکھ بند کر کے حضرت ابو بکر عمر عثمان والی، ایک آنکھ کھلی رکھی ہوئی ہے خاندان علی والی، سارے فضائل اور عظمتیں بیان کرتے رہتے ہو. اور ایک آنکھ بند کی ہے تم نے، ہم حضرت علی کی عظمت کے قائل ہیں. میرا مذہب تولا ہے، تبرہ نہیں. اوکھا لفظ بول دیتے. تولا کہتے ہیں محبت کو، تبرہ کہتے ہیں نفرت کو. تبرہ کرنا. میرا مذہب تولا ہے، تبرہ نہیں. میں حضرت علی سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح حضرت ابو بکر سے کرتا ہوں.
جس طرح حضرت ابو بکر کے دشمن کو میں مومن نہیں سمجھتا، حضرت علی کے دشمن کو بھی مومن نہیں سمجھتا، نہیں سمجھ۔ حضرت علی کی گستاخی کرنے والا اہل سنت نہیں۔ حضرت علی بہت اونچے ہیں، بہت اونچے، پر ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں۔ سمجھو گے؟ تو یہ سمجھ تو نہ آئی تو پھر کی کریں گے؟ وقت تو اب 1:45 ہو گئے، وقت تو میری پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے، ذرا ذہن کو حاضر کرو تو سمجھ جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے۔ یہ ساری زندگی میرے نبی کے گھر سے کھاتا رہا، اور ابو بکر ساری زندگی میرے نبی کو کھلاتا رہا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، تیریاں ریساں ہی کوئی۔ حضرت علی کو کس نے پالا تھا؟ یہ کھاتے پیتے کس کے گھر سے تھے؟ ان کی پرورش کس نے کی تھی؟ وہ ساری زندگی نبی کو کھلاتا رہا۔ اس نے لڑکی لی، اگلا جملہ بولو یار، اس نے لڑکی لی، اس نے لڑکی دی۔ یہ اعتبار نہیں آندا، یہ اعتبار نہیں آندا کوئی میری نال۔ ہم حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے، وہ عراق کے ایک شہر نجف شام میں مل گئے، اور میں ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلا تو وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ مل گیا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی۔ ابو بکر جیسا کون ہو؟ یہ جو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے، نبی پاک کی توہین کرنے والا، اہل بیت رسول کی گستاخی کرنے والا، ان کے لیے سزا مقرر ہوئی ہے، عمر قید۔ ہم قومی اسمبلی کے ممبران کو اس بل کے پاس کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس میں صرف صحابہ کی توہین نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں سے کسی کی بھی ادنا سی توہین اور گستاخی، اس پر سزا مقرر ہوئی ہے، سزائے موت۔ ہم سینٹ کے ممبران سے اپیل کریں گے، یہ سارا اجتماع اپیل کرتا ہے سینٹ کے ممبران سے کہ وہ بھی اس بل کو متفقہ طور پہ پاس کریں۔ کیوں بھائی، ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ہم سب اس کی حمایت کرتے ہیں، یہ بل پاس ہونا چاہیے تاکہ کوئی آدمی نہ صحابہ کی گستاخی کرے، اور نہ خاندان علی کی گستاخی کرے، اور نہ اہل بیت رسول کی گستاخی کرے، نہ امہات المومنین میں نے اہل بیت میں شامل کر۔ میں جانتا ہوں کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ اہل بیت کی سب سے پہلی مصداق ہی بیوی ہوتی، میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہیں، پھر اس میں داماد بھی شامل ہیں، پھر اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، پھر اس میں نواسے بھی شامل۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا کہ 4 فروری